مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب بنی اور یہ کہاں واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقاتیں با امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف سیریز۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس واقعے پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب بنی اور یہ کہاں واقع ہے اور یہ کیسے بنائی گئی۔ بدھ کی رات ہے، 22 رجب المرجب ہے اور 1398 ہجری قمری میں اس مسجد کی حکایت میں نے خود جناب آقائی عسکری کرمان شاہی سے سنی ہے، جو اس وقت کئی سال سے تہران میں مقیم ہیں۔ آقائی رضبیان کے گھر میں بھی ان کی موجودگی میں نے بعض دیگر محترم حضرات سے بھی اس واقعے کو سنا ہے۔ آقائی عسکری نے بیان فرمایا ہے کہ تقریباً 17 سال قبل جمعرات کے دن صبح کی نماز کے بعد میں تاکیبات نماز میں مشغول تھا کہ دق الباب ہوا اور باہر گیا۔ 3 نوجوان دروازے پر کھڑے تھے۔ تینوں مکینک تھے اور کار پر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے، آپ ہمارے ساتھ مسجد جمکران تشریف لائیں اور دعا کریں اور شرعی حاجات رکھتے ہیں۔ میں جوانوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے کلاس لگاتا تھا۔ یہ تینوں نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے۔ میں نے ان کی خواہش سن کر اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہا، میں کون ہوں جو دعا کے لیے آؤں؟ یعنی میں کوئی چیز نہیں، گناہ گار ہوں۔ آخرکار ان کا اصرار اتنا زیادہ بڑا کہ میں بھی رد نہ کر سکا۔ ہاں کر لی، کار میں سوار ہوا اور کم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کم کے نزدیک تہران کے رستے میں موجود بلڈنگیں اور مسجد وغیرہ نہ تھی، فقط بائیں طرف ایک چائے کا ہوٹل تھا اور ایک معمولی سی مہمان سرا تھی۔ ہوٹل کا مالک علی سیاہ تھا۔ چند قدم آگے جہاں اس وقت حاجی جبیان نے مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنائی ہے، پہنچتے ہی کار رک گئی۔ تینوں ساتھی مکینک تھے، کار سے نیچے اترے اور اسے چیک کرنے لگے کہ کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے ایک ساتھی جس کا نام علی تھا اس سے ایک گلاس پانی کا لیا اور رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ موجودہ مسجد کی زمین پر میں نے ایک شخص سید کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ دانت سفید تھے، سفید لباس، نازک عبا، زرد جوتے اور سبز عمامہ جو خراسانیوں کی طرح باندھا ہوا تھا، وہاں پہ کھڑے تھے۔ ہاتھ میں تقریباً 8 یا 9 میٹر لمبا نیزہ تھا، زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا، صبح سویرے یہاں آئے ہوئے ہیں، سڑک کا کنارہ ہے، دوست دشمن یہاں آتے جاتے ہیں، اس لیے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ آقائی عسکری حالانکہ اس وقت گفتگو کے دوران پشیمان تھا اور معذرت کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے کہا چچا جان یہ زمانہ ٹینک، توپ، ایٹم بم کا ہے، تو نیزے کو ہاتھ میں لیے ہوئے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس سے کیا کریں گے؟ جائیں جا کر درس پڑھیں۔ میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹھا اور انہوں نے آواز دی، آقا عسکری یہاں نہ بیٹھو، اس جگہ میں نے لکیر لگا دی ہے، یہ مسجد ہے۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ ایک بچہ جس طرح بزرگوں کی اطاعت کرتا ہے، میں نے عرض کیا، اچھا جی۔ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اس بلندی کے پیچھے جاؤ۔ میں ان کے فرمان مطابق وہاں چلا گیا۔ اپنے دل میں سوچا کہ اس راز کو معلوم کرنا چاہیے۔ کہوں گا آقا جان، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جائیں اور جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اور 3 سوال اپنی طرف سے بنا رہا تھا۔ نمبر 1، اس مسجد کو جنوں کے لیے یا ملائکہ کے لیے کم سے 2 فرسخ دور دھوپ میں نقشہ کشی کر رہے ہیں، بغیر پڑھے لکھے ہی ممار بن بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، ابھی مسجد تو بنی ہی نہیں، تو یہاں کیوں نہ رفع حاجت کروں؟ نمبر 3، یہ جو مسجد آپ بنا رہے ہیں، اس میں جن نماز پڑھیں گے یا ملائکہ؟ ان سوالات کو اپنی طرف سے تیار کر کے سید کے سامنے آ کر سلام کیا۔
انہوں نے سلام کرنے میں پہلی مرتبہ پہل کی، نیزے کو زمین میں گاڑ دیا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہاتھ بہت نرم اور سفید تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ ان کے ساتھ مذاق کروں گا، چونکہ تہران میں جب میرے آقا شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ مگر آج بدھ کا دن ہے، ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو سید نے ہنس کر فرمایا آج جمعرات کا دن ہے، بدھ نہیں ہے، اور فرمایا جو 3 سوال تیرے دل میں ہیں انہیں بیان کرو۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ قبل اس کے کہ میں معنی یا ضمیر بیان کروں وہ اس سے آگاہ ہے۔ میں نے کہا اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس کو چھوڑ کر صبح سویرے یہاں سڑک کے کنارے رستے پر آئے ہیں، تو کیوں نہیں آپ درس حاصل کرتے؟ اس زمانے میں ٹینک، بندوق، ایٹم بم موجود ہیں، آپ اس نیزے کا کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ یہاں سے دوست دشمن گزر رہے ہیں، جائیں جا کر علم حاصل کریں۔ مسکرا کر فرمایا یہ مسجد کا نقشہ ہے جو میں کھینچ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ مسجد جنوں کے لیے بنے گی یا ملائکہ کے لیے؟ فرمایا انسانوں کے لیے یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں کہ اس جگہ جہاں میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا ابھی تک تو مسجد بنی نہیں تھی۔ فرمایا پاک سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا کی اولاد سے ایک شخص یہاں شہید ہوا ہے۔ میں نے مربع مستطیل لکیر کھینچی ہے، اس جگہ محراب بنے گا۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے یہاں خون کے قطرات ہیں، اس جگہ مومنین کھڑے ہوں گے۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے یہاں لیٹرین ہوگی، اس جگہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن گرے تھے، جیسے کھڑے تھے پیچھے کی طرف لوٹے اور مجھے بھی لوٹایا۔ فرمایا اس جگہ امام بارگاہ بنے گی، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں بھی بے اختیار ہو کر گریے میں مشغول ہوا۔ فرمایا اس کے پیچھے لائبریری ہوگی اور تو اس کے لیے کتابیں دے گا؟ میں نے کہا اے اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں زندہ ہوں۔ فرمایا انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں اگر مسجد بنی تو دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میری شرط تیسری یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اگرچہ ایک ہی کتاب ممکن ہوئی تو بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے لا کر یہاں دوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جائیں جا کر درس پڑھیں۔ آقا جان جو بات آپ کے ذہن میں ہے اس سے ذہن سے نکال دیں۔ سید مسکرا پڑے اور 2 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا آخر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مسجد کون تعمیر کرے گا؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا آقا جان میں نے اتنی تعلیم تو حاصل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تمام ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا آخرکار آپ دیکھ لیں گے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے تو بنوانے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ 2 مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور فرمایا انشاءاللہ تجھے بھلائی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ میں سڑک کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ کار درست ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کار کو کون سی خرابی تھی؟ تو انہوں نے کہا اس تار کے نیچے ماچس کی ایک تیلی رکھی ہے، جب آپ آئے ہیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا مگر آپ نے ان بزرگ سید کو نہیں دیکھا جن کے ہاتھ میں 10 میٹر لمبا نیزہ تھا؟ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کون سید؟ میں پیچھے کی طرف پلٹا، دیکھا تو وہاں کوئی سید موجود نہ تھے۔ زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہموار تھی مگر کوئی سامنے موجود نہ تھا۔ میں یکدم لرز اٹھا اور کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ حرم مقدس جا کر زیارت کی، نماز پڑھی، ظہر اور عصر کی، نامعلوم کس طرح نماز پڑھی۔ آخر کار جمکران آئے، دوپہر کا کھانا کھایا اور نماز پڑھی۔ میں حیران تھا کہ رفقا میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے مگر مجھ میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ مسجد جمکران میں ایک ضعیف مرد کو دیکھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا اور ایک جوان جو دوسرے پہلو میں تھا۔ میں بھی گریہ وزاری کر رہا تھا۔ نماز مسجد جمکران پڑھی، چاہتا تھا کہ سر سجدے میں رکھوں، صلوات پڑھوں۔ دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت جن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی آئے۔ انہوں نے فرمایا آقا عسکری السلام علیکم، اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی آواز ایسے تھی جس طرح صبح میں سن چکا تھا۔
مجھے نصیحت فرمائی، میں سجدے میں گیا، صلوات پڑھی، میرے دل نے گواہی دی کہ میں ان بزرگ سے اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ خیال میں تھا کہ سجدے سے سر اٹھا کر پوچھوں گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جب سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بزرگ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ضعیف آدمی جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ جو بزرگ میرے ساتھ ابھی محو گفتگو تھے کہاں گئے؟ آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جوان سے پوچھا، اس نے بھی جواب دیا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ پھر سے لرز اٹھا جیسے زمین لرزتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بزرگ شخصیت اور کوئی نہ تھا بلکہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج شریف ہی تھے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، حال متغیر ہوا۔ میرے رفقا مجھے اٹھا کر لے گئے، میرے چہرے اور سر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ مختصر یہ کہ نماز پڑھی اور جلدی کے ساتھ تہران لوٹ آئے۔ تہران میں داخل ہوتے وقت تہران کے علماء میں سے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اور میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی خدمت میں بیان کیا۔ انہوں نے خصوصیات دریافت کی، میں نے تمام علامات بتائیں اور انہوں نے فرمایا کہ وہ خود صاحب العصر اجل اللہ فرج شریف تھے۔ ابھی صبر کرو، اگر وہاں مسجد بن گئی تو پھر درست ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کا والد فوت ہوا۔ جو ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب مل کر اس کا جنازہ کم مقدسہ میں لے آئے۔ جب اسی مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ 2 مینار بلند بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ مسجد ہے، بنام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حاجی حسین سوہان والے کے بیٹوں نے تعمیر کروائی ہے۔ ہم کم میں داخل ہوئے، باغ بہشت میں جنازہ لے کر پہنچے، میت کو دفن کیا۔ میں ناراحت تھا، سر اور پاؤں کی تمیز نہ تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا آپ چلیں دوپہر کا کھانا کھائیں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی لی اور حاجی حسین سوہان والے کے بیٹوں کے پاس دکان پر آ گیا۔ گاڑی سے اترا، حاجی حسین کے بیٹے سے پوچھا آقا آپ یہاں مسجد تعمیر کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا اس مسجد کو کون تعمیر کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا حاجی ید اللہ رجبیان۔ جب اس نے ید اللہ کہا میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا آقا جان کیا ہوا؟ اس نے کرسی پیش کی، میں اس پر بیٹھ گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں سمجھ گیا کہ حاجی ید اللہ نے اسے تعمیر کروایا ہے۔ ابھی تک نہ اسے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان تھی۔ میں تہران واپس آیا اور اس عالم دین کو سارا واقعہ سنایا جس سے پہلے پورا واقعہ سنایا تھا۔ اس عالم دین نے فرمایا کہ اس کی تلاش کرو، وہ واقعہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں نے 400 جلد کتابیں خریدیں اور کم گیا، حاجی ید اللہ کا ایڈریس معلوم کیا۔ پشم کا کام کرتا تھا۔ میں کارخانے میں پہنچا، وہاں جو نگہبان تھا اس سے حاجی ید اللہ کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ حاجی صاحب ابھی گھر گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مہربانی فرما کر ذرا ٹیلی فون ملا دیں، ان سے کہیں کہ ایک آدمی تہران سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ سے کوئی کام ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا، حاجی صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ میں نے کہا میں تہران سے آیا ہوں، 400 جلد کتابیں اس مسجد کے لیے وقف کی ہیں، کس جگہ پہنچا دوں؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس کام کو کیسے انجام دیا اور ہمارے ساتھ آپ کی واقفیت کیسے ہے؟ میں نے کہا میں نے 400 جلد کتاب وقف کی ہے۔ اس نے کہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مال ہے۔ میں نے کہا ٹیلی فون پر بتانا مناسب نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا آئندہ شب جمعہ میں آپ کی انتظار کروں گا، اس پتہ پر کتابیں لائیں، 4 راہ شاہ کوچہ سرگرد، شکر الہی، بائیں طرف 3 دروازہ ہے۔ میں تہران گیا، وہاں جا کر کتابیں اکٹھی کیں۔ جمعرات کے دن ایک دوست سے کار لے کر حاجی آغا جان کے مکان پر پہنچائیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا میں اس طرح قبول نہیں کروں گا جب تک آپ تفصیل سے واقعہ بیان نہ کریں۔ آخر کار پورا واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کتابیں حاجی صاحب کے حوالے کیں، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز حضرت ولی العصر اجل اللہ فرج شریف پڑھی اور گریہ کیا۔ مسجد اور امام برگاہ کو حضرت کے خط کشیدہ نقشے کے مطابق حاجی ید اللہ نے مجھے دکھایا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی عطا کرے، آپ نے وعدہ پورا کیا ہے۔
اور آخر پر اب ہم التجا کریں گے اپنے شہنشاہ پاک کے حضور، الازل الازل یا ملیک المقتدر، الازل الازل یا مال معین اجل اللہ فرج الشریف، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔